بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں چونکہ وہ کفار جن کے دلوں کے اندر اسلام سے عداوت، اسلام سے دشمنی تھی، اور انہی عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر جو بھی دین اسلام کی بات کرتا تھا تو وہ کفار ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ وہ کفار سرکشی اور طرح طرح سے نازیب حرکت کیا کرتے تھے۔ انہی کے کرتوت اور انہی کے بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی وہ اب حق بات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ حق بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی نہ تو وہ حق بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ حق بات یعنی دین اسلام کی بات کو سن سکتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے عداوت اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے، یعنی نازیب حرکت کرے یا انہیں تکلیف پہنچائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے 3 سزائیں ہیں۔ ایک سزا تو یہ کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی حق بات سمجھنے کی، حق بات کے تفقہ اور اجتہاد کا جو مادہ ہوتا ہے اس مادے کو ہی سلب فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے وعلی سمعہم، کہ اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اب وہ حق بات کو نہیں سن سکتے ہیں۔ ان کو موقع اللہ رب العزت نے دیا تھا کہ ان کو چاہیے تو یہ تھے کہ اللہ رب العزت چونکہ ہمہ وقت اپنی طرف سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکات اور رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آ جاتے، لیکن انہوں نے دشمنی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے حق بات کا انکار کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب میں انہیں سننے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی میں سلب کر دوں گا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیے ہیں، یعنی وہ اب چاہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، راہ راست کو دیکھنا چاہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف رہنمائی فرمائے اس رہنمائی کی ہوئی بات پر چلنا چاہے تو وہ اب نہیں چل سکتا ہے۔ یعنی انسان اللہ رب العزت سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد جن امور اور جن احکام کے مکلف ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ان احکام کو دلوں کے ذریعے کے سمجھتے ہیں، اور کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور بغض کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہم ان سے سلب کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ تو کفار لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے صحابہ کے نیک اوصاف کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد کفار کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کا دعویٰ کیا تھا
اس دعوے کو ماننے والے اور نہ ماننے والے کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق انہوں نے ان کی دعوت کو قبول فرمائی۔ دوسرا طبقہ ہوا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیے، یعنی کفار مکہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت تیسرے قسم کا اور تیسرا طبقہ کا آدمی وہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ لوگ ہرگز ایمان کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد منافقین لوگ ہیں۔ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر وہ باتیں نہیں ہوتی ہے۔ منافقین کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کے دلوں کے اندر کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور کہے، مطلب زبان کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے لیکن دل کے اندر ایمان، اللہ رب العزت پر یقین اور آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہی وہ منافقین ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، اور یہ منافقین لوگ ہی اپنے آپ کو ہمدردی اور مددگار بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ منافقین لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے تھے لیکن مسلمان کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور طرح طرح کے نقصانات پہنچاتے تھے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافقین لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بظاہر زبان کے ذریعے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اسی منافقین کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، کہ منافقین لوگ جب کفار لوگوں کے پاس جاتے تھے تو اپنے کفار کو اپنے بھائی کہتے تھے، اور کفار لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف ہمیں پکار رہے ہیں، اگر وہ قوم مضبوط بھی ہو گئی، یعنی وہ مسلمان مضبوط قوم ہو گئی، مسلمان کی اگر کوئی طاقت بن گئی، اگر وہ مسلمان لوگ تمہیں مکہ المدینہ منورہ سے نکالنا چاہیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ یعنی یہ منافقین لوگ جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والے اقرار کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ لیکن یہی منافقین جب کفار کے سامنے جاتے تھے، کفار کو دیکھتے تھے تو کفار سے ہمدردی کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں، اگر تم کو خدا نخواستہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکال دیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس کفار کو وہاں سے نکالا گیا تو یہ منافقین لوگ نہیں نکلے۔ اسی طریقے سے جب کفار لوگوں کو قتل کیے جانے لگ گئے تھے تو اس وقت یہ لوگ مدد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یعنی یہ منافقین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہی منافقین لوگ کفار کے پاس جاتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، اگر تمہارے ساتھ جو انجام ہوا وہی اسی انجام کے اندر ہم بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة بما تنبئ بهم قل استهزئوا والله مخرج ما تحرزون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اور مسلمان حضرات کے بارے میں یہ منافقین لوگ مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے کہ غزوات کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہڑپ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں بھی الزام لگاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس منافقین کو ڈر ہے، یہ لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، لیکن اس منافقین کے دل کے اندر یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی صورت نازل فرما دے جس کے ذریعے سے اس منافقین کے پردہ فاش ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ چھپ کر کے تنہائی کے اندر خفیہ طور پر مسلمان سے اور صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی خبر دی کہ منافقین لوگ بظاہر آپ کے سامنے ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے لیے مددگار ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ تمہارے کھلا ہوا دشمن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین کو کہہ دو قل استہزئوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو کہہ دو کہ جتنا بھی تم مذاق اڑانا چاہو اڑا دو، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن تمہارے لیے ضرور تمہارے پردہ کو فاش فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافقین لوگ جو ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے جو طبقات ہیں ان طبقات کے اندر جو سب سے طبقہ نیچے طبقہ ہے اسی طبقے کے اندر یہ منافقین لوگ ہیں۔ چونکہ یہ منافقین کفار مکہ نے صراحتاً اور وضاحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا، لیکن ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نبی مانا لیکن دل کے ذریعے سے نبی نہیں مانا۔ اسی لیے ایمان کس کا نام ہے؟ دل سے ماننا اور اعضائے جسم کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کا نام ہے۔ لیکن منافقین لوگوں نے اعضائے جسم کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا چاہا، لیکن دل کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، نہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی خدشہ اور ڈر ہے۔ آپ حضرات واقعات سنے ہوں گے کہ بنو مستلق کے موقع پر چونکہ پہلے زمانے کے اندر جو جنگ ہوا کرتے تھے اس کے اندر سب سے پہلے ایک مقدمہ جس کو مقدمۃ الجیش کا کہا کرتے ہیں کہ ایک لشکر پہلے جایا کرتے تھے، وہاں پر تمام لوگوں کے لیے سامان وغیرہ اسباب وغیرہ تیار کرتے تھے رہنے سہنے کے لیے، پھر اس کے بعد پوری قوم یعنی پوری جماعت وہاں پر جایا کرتی تھی اور اس کے بعد دوسروں سے مقابلہ کرتی تھی۔ لیکن پھر غزوہ کے ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس چلے آتے تھے اپنی جگہ پر تو پھر دیکھنے کے لیے آتے تھے چند لوگ کہ کوئی سامان تو چھوٹ تو نہیں گیا، اس کو دیکھنے کے لیے معائنہ کرنے کے لیے چند لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بنو مستلق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنو مستلق کے اندر شریک ہوئی۔ چنانچہ یہ قافلہ ایک جگہ پر قائم ہوئے اور اپنا کام کر کے جب مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے تو بعد میں چل کر کے لشکر کے کچھ ہی افراد اس بنو مستلق یعنی غزوہ بنو مستلق کو دیکھنے کے لیے گئے کہ وہاں پر کوئی سامان تو چھوٹا ہوا نہیں ہے، کوئی فرد تو باقی نہیں ہے کہ وہیں پر رہ گیا ہو۔ چنانچہ ایک آدمی وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہے، یعنی قافلہ والے تمام کے تمام وہاں سے چلے گئے تھے، صرف حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سوئی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے کہا انا للہ، تو یہ آواز سن کر کے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی اور فوراً ہی پردہ کر لی۔ پھر اس شخص نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیے۔
لیکن بعد میں چل کر کے منافقین لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر خلبلی مچا دی کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نعوذ باللہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، طرح طرح سے برائی پھیلا دی گئی، جو خبر سن کر کے مسلمان اور اہل ایمان والے کے دل بھی کیا دہنے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر موصول ہوئی، یہ خبر پہنچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو یہ منافقین لوگ جو ہے کبھی بھی اپنا وقت اور موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ منافقین لوگ مسلمان سے بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اور کوئی بھی فیصلہ اور کسی طریقے سے کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن منافقین کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی اور منافقین لوگ فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو وہ منافقین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ایسا ہی ہوا کہ بعض منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی فرمائے، لیکن منافقین لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ جلالی صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے تلوار للکار کر کے پورے مکے والے کو یہ آواز لگائی، کوئی ماں کا لال ہے جو مجھ سے مقابلہ کر لے، یا تنے تنہا بندہ پورے کفار مکہ کو للکارتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ منافقین مطمئن نہیں ہوئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ذریعے سے ان کا قتل کر دیا۔ تو یہ جو منافقین لوگ ہیں، اور اس طریقے سے قتل کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، قرآن کریم کے اندر ہی واضح ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ تو یہ منافقین جو ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو تیسرے نمبر پر بیان فرمایا اس وجہ سے کہ یہ منافقین لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ بس یہی تک بات رہنے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقین سے حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافقین کے علامات، چند علامات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولے تو وہ بھی منافق کی علامت ہے، جو بندہ وعدہ کرے پھر اپنے وعدے کو پورا نہ کرے، یہ بھی کیا ہے، منافقین کی علامت ہے، جو بندہ کسی پر بہتان لگائے، جھوٹا الزام لگائے، یہ بھی کیا ہے، منافقین کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت میں بچنے کی توفیق۔